سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنی مولا کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد عبادت، مقصد زندگی، مقصد طہارت، مقصد حیات لے کر فرش عزا پہ تشریف لائے، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں. میری گزارش ہوگی لاؤڈ کی ایک ہی سیٹنگ کریں، بار بار آگے پیچھے نہ کریں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عرض کر رہے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ایک سیکریٹ نیٹ ورک کے ذریعے سے
شیعیان اہل بیت کا ایک سلسلہ بنایا کہ آپ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ پڑھنے سے قطعاً یہ نہیں لگتا کہ کوئی شیعہ بچ پاتا. ہجرتیں آپ نے کی، گلے شیعوں کے کاٹے گئے، بغداد میں سادات کو دیواروں میں زندہ گاڑ کر دیواریں بنائی گئیں. منصور کے زمانے میں، منتصر کے زمانے میں، یعنی جس بستر پہ یہ سوتا تھا وہاں پہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے کٹے ہوئے کان ہوتے تھے. یعنی یہ باتیں جو ہم کرتے تھے شاید کوئی آپ کا مخالف بولتا کہ شیعہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا سیریا میں، عراق میں، اس وقت یہ ریئلائز کیا گیا کہ واقعاً ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی خارجی نے کسی حاملہ عورت کے پیٹ کو چیر کے بچے کو نکال کے ذبح کیا تو کئی شیعہ شاید جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ وہ امیر المومنین سے محبت رکھتی تھی کہ اس کی جب نسل پیدا ہوگی وہ بھی عاشق علی بنے گی. لیکن آج جب یہ واقعات ہوئے سیریا میں کہ صرف ایک دن میں موصل کی یونیورسٹی کے 400 شاگردوں کو مار کے، کچھ کہتے ہیں زندہ گڑھا کھود کے ان کو وہیں دفنا دیا، کہ ابھی ان بیچاروں کی لاشیں وہاں دریافت ہوئی ہیں، کہ زندہ زندہ اردن کے پائلٹ کو جلا دیا جائے، ٹیلی فون کی تار سے خاتون کے گلے کو گھوٹا جائے، ایک ٹیکسی ڈرائیور ماں کے سامنے اسی کے بچے کو اس کے سامنے ذبح کر دے. یعنی ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ سنتے تھے کہ شہداء کے سروں سے ایسے جیسے فٹ بال کے بال سے کھیلا جاتا ہے. اسی طرح یزیدی قبیلے کی عورتوں کو مال غنیمت سمجھ کے ایک دوسرے میں بانٹنا. یعنی آپ دور نہیں جائیں، آپ کی یہی 7 سالہ پہلے، 8 سالہ پہلے، 5 سالہ پہلے یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. اب یہ چہرہ ہم ویسٹرن ورلڈ کو دکھا کے ان کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں. کربلا کے بعد ہی اہل بیت نے 2 چہرے بنائے، کہ ایک یزید کا نیٹ ورک ہے، ایک حسین کا نیٹ ورک ہے، ایک سسٹم آف ابلیس ہے، ایک سسٹم آف اہل بیت ہے. آپ کے پاس اگر اہل بیت کے علاوہ کوئی اور سسٹم ہے تو آپ دکھاؤ، اور اگر وہ سسٹم کو فطرت ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. صرف کتاب لکھی جائے کہ رسول خدا کے بعد کتنے اصحاب تھے جن کا قتل ہو، ہم اہل بیت کی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اہل بیت کی شاید کچھ لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، چلیے اصحاب کی بات کرتے ہیں. صرف یہ بتایا جائے کہ رسول خدا کے بعد کتنے اصحاب شہید ہوئے اور ان صحابیوں کو کس نے قتل کیا. بھائی اس وقت تو شیعہ نہیں تھے نا، آپ کہتے ہو شیعہ تو عبداللہ سبا کے بعد بنے نا، لیکن اس زمانے میں اصحاب کو کس نے قتل کیا، کس وجہ سے قتل ہوئے. یعنی رسول خدا کے بعد یہ پورا سسٹم بگاڑ کا شکار نظر آتا ہے. اتنا بگاڑ اس سسٹم میں نظر آتا ہے، اتنا خون اس سسٹم میں نظر آتا ہے، اتنے یتیم اس سسٹم میں نظر آتے ہیں کہ صرف واقع حرہ کو پڑھا جائے کہ 3 دن کے لیے مدینے کو سپاہیوں کے لیے حلال قرار کر دیا جاتا ہے، کہ ملتا ہے اس واقعے کے بعد پتہ نہیں کتنے ولد الزنا اس شہر میں پیدا ہوا ہے. اب اس ناکارہ سسٹم کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بنانا چاہتے تھے کہ ہم نے کہا کہ آپ ابھی بھی وقت ہے، کوئی جوان اچھی ڈیزائن بناتا ہے تو یہ ایک بل بورڈ بنا کے آپ رکھ سکتے ہو کہ یہ ہمارا نیٹ ورک ہے. جس نیٹ ورک کو چلانے والے اہل البیت اور قرآن ہیں، جہاں سے نیٹ ورک فیڈنگ لیتا ہے وہ علم اور حکمت ہے. اس نیٹ ورک میں افراد کا جو آپس میں تعلق ہے وہ محبت اور بغض کا ہے. اس سسٹم میں رہنے کا جو قانون ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اس سسٹم پہ جو چلے گا اللہ اس کو ہدیہ دے گا، وہ ہدیہ یہ ہے کہ خدا اس کو عدالت نصیب کرے گا، حکمت نصیب کرے گا. ہمارے ہاں جتنے بھی احکام اسلامی ہیں اس کی بنیاد حکمت ہے. طلاق کے مسئلے پہ کل میں نے بات کی، نکاح کے مسئلے پہ کل میں نے بات کی، رضاعت کے مسئلے پہ کل میں نے بات کی کہ نکاح میں گواہ کی شرط نہیں، طلاق میں گواہ کی شرط ہے. اللہ نے اگر عدت رکھی ہے تو عدت کی حکمت موجود ہے.
فرمایا عدت کرے تاکہ یہ نہ ہو جلدی سے شادی کرے، یا عورت حاملہ ہو پہلے شوہر سے تاکہ ایک وقفہ آ جائے، تاکہ کسی اور کا بچہ ہو تو پتہ تو لگے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اسی طرح اسلام نے اگر حجاب کو واجب کیا، اپنی ماؤں بہنوں کو، کل میں نے کوئلے کی مثال دی تھی کہ 5ویں امام اپنے اصحاب اپنی کنیز کو کہتے ہیں کہ آگ کا انگارہ ہاتھ پہ اٹھا کے لاؤ، کنیز لاتی ہے، لیکن محفل میں جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ہم کربلا میں ہوتے تو یہ کرتے، ان میں سے ایک بندہ بھی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ پہ اٹھانے کو تیار نہ ہوا۔ تو کہا کہ آج شاید کوئی مومن کہے کہ مولانا ہم اٹھا لیتے، نہیں، آج تیرے لیے آگ کا انگارہ کیا ہے جو تو اٹھا نہیں پا رہا، اسے اٹھا۔ مرد کا امتحان اور ہے، عورت کا امتحان اور ہے۔ آج سب سے زیادہ جس چیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے وہ خواتین کا حجاب ہے، اور دل خون ہوتا ہے کہ جب کسی شیعہ سوسائٹی میں جاتے ہیں اور عورت حجاب صحیح سے کر کے نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ دین حکمت کا دین ہے، آپ کسی بھی شرعی مسئلے پہ آ کے خاتون آ کے بحث کرے، اسلام اسے جواب دے گا۔ اگر عقلانی طور پہ آپ راضی نہیں ہوئے، آپ بھلے وہ کام نہ کریں۔ یہ اور بات ہے کہ جو ایمان کی منزل پر ہوتا ہے وہ سلم و تسلیمہ کی منزل پہ ہوتا ہے، وہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ سوچئے اسلام نے شراب کو حرام کیا، ریزن ہے شراب جسم کو بھی نقصان دیتا ہے، شراب فکر کو بھی نقصان دیتا ہے، شراب انسان کے ول پاور کو ختم کرتا ہے۔ اس سسٹم کی بیسک حکمت ہے، اس سسٹم میں جو رہنے والے ہیں ان کو احکام اسلامی کی حکمت کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ حکیم نہیں بنو گے، ہر دشمن آ کے آپ کی بچی کو گمراہ کر دے گا، آپ کے جوان کو دین کے راستے سے ہٹا دے گا اگر اس کے اندر حکمت نہیں ہوگی۔ تو گناہ کو پہلی منزل میں روکو، کیونکہ آگے نکل گئے تو پھر تمہارا بچنا مشکل ہے۔ آپ شراب پیتے ہو، آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے پچھلے سال کی مجلسوں میں ڈیٹیل میں بات کی کہ دنیا میں سب سے زیادہ سوسائڈ ریشو ویسٹرن ورلڈ میں ہوتا ہے، اور جتنے لوگ مرے تھے ان کا بلڈ ٹیسٹ دیا گیا تو اس وقت انہوں نے خودکشی کی، اس عالم میں وہ نشے کے عالم میں تھے۔ جب آدمی نشہ کرتا ہے تو نفع نقصان کا پتہ نہیں لگتا، وہ صرف اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح حجاب کا مسئلہ ہے میرے عزیز۔ کسی خاتون نے کہا مولانا اتنی گرمی، حجاب ہمارے اوپر ہے، مردوں کے اوپر کیوں نہیں؟ مرد کیوں نہیں حجاب کرتے، عورتیں حجاب کریں؟ حکمت کو سمجھو۔ عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی، مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے؟ یہ وہ جوابات تھے، یہ مولوی اور مفتیوں کا کام تھا۔ یہ فیمنسٹ ٹولے جو آج نکل رہے ہیں، لبرل اور فیمنسٹ اور براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ، ان کو جواب کس نے دینا تھا؟ دین نے جواب دینا تھا۔ اور آج کچھ موٹیویٹر اسپیکر جو مولاناز نہیں ہیں جواب دے رہے ہیں تو سارے مفتی ان کے خلاف ہو گئے کہ مولویوں کا کام یہ آج کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ ایک خلا بنا دو گے تو کوئی اور آئے گا اس خلا کو پر کرے گا۔ آج واقعاً یونیورسٹیز میں ایک متدین بندے کو ڈرنا چاہیے کہ اپنی بیٹی بھیجوں۔ آپ جا کے ماحول دیکھیے۔ اصلاً کانسیپٹ آف کو ایجوکیشن کیا ہے؟ جوان جب جوان ہوتا ہے سب سے زیادہ اس کی خواہش ہوتی ہے یونیورسٹی جاؤں، یہ سنگار، یہ تیار ہونا، یہ سب کچھ، پڑھائی پہ کم دھیان ہوتا ہے، دوسری چیزوں پہ زیادہ دھیان ہوتا ہے۔ آغا قراتی نے ایران کے نظام کو ٹوکا اپنی تقریر میں۔ ایران میں انٹر تک بچے بچی الگ ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے لیول سے کو ایجوکیشن شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ امام خمینی نے جب انقلاب لایا 8 سال تو جنگ رہی، یونیورسٹیاں بند رہیں، اس کے بعد امام خمینی کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری حکومتیں آئیں، انہوں نے تربیت پہ زیادہ غور نہیں کیا، تبھی ایرانی نسلوں کا آج یہ حال ہے۔ اگر وہ تعلیم اور تربیت پہ زیادہ تر ان کا فوکس یہ رہا حکومت بچائیں، انقلاب بچائیں، حکومت بچائیں، اور حکومت کے بچاؤ کے چکر میں ان کی نسلیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں۔ تو قراتی صاحب بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس ایج میں اس بچے اور اس بچی کو ایک دوسرے سے خطرہ نہیں تھا، اس ایج میں آپ نے الگ کر دیا۔ بیٹا آپ کا 4 سال کا، کوئی بچی 4 سال کی، بچے ہیں، کون سا خطرہ، کون سا نفس، کون سی گمراہی، کون سی خواہش، کون سا شیطان، کون سی شہوت؟ 6 سال کا بچہ، 6 سال کی بچی، 5 سال کا بچہ، 5 سال کی بچی، یعنی گناہ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بچے ہیں۔ 7 سال کے بعد بچہ ممیز ہوتا ہے تو یہ تمیز ہو، ان کے بسترے الگ کر دو، جو خواہشیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہ جب چھوٹے تھے تو آپ نے الگ کر دیا جب ان کو خطرہ نہیں تھا، جب جوان ہوا یہ بچہ انٹر کے بعد، یہ نوجوان بالغ ہوا
شہوت اس کے وجود میں، سمجھو یہ اب یہ پیٹرول ہے اور دوسری طرف آگ ہے، اور آپ نے یونیورسٹی میں آگ اور پیٹرول کو کیا کر دیا؟ ملا دیا۔ فساد کا عالم۔ اب وہاں پہ کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، جس طرح ہمارے یونیورسٹیوں میں تنظیمیں جاتی ہیں، کہیں پہ جماعت اسلامی، کہیں پہ اپنے شیعوں کی ISO کی تنظیم یا دوسری تنظیمیں، ایران میں بھی اسی طرح تنظیم۔ اب تنظیمیں کیا کریں گی؟ آپ جوان عورت کو اور جوان مرد کو اکیلا میدان میں چھوڑ رہے ہو، پھر تنظیمیں اوپر لا کے بٹھاتے ہو کہ امر بالمعروف۔ کیسے امر بالمعروف ہوگا؟ اللہ کا نبی ہے جناب یوسف، کہتا الا ما رحم ربی، اگر خدا مجھ پہ رحم نہ کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس اتنا بدبخت ہے مجھے گناہ میں ڈال دیتا۔ مشکل ہے ایک جوان کے لیے گناہ سے بچنا۔ تو جو اسلام قانون بناتا ہے وہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کے بناتا ہے۔ جسم اللہ نے دیا، آپ کی نیڈز، آپ کی ضرورتیں خدا نے بنائی۔ کانسیپٹ آف حجاب، حجاب کو سمجھیں۔ حجاب کا مطلب ہے خود کو کور کرنا۔ چیزیں کور کب کی جاتی ہیں؟ جب کسی چیز میں کسی کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے۔ یہ خواتین ایک دوسرے سے پوچھیں کہ واقعاً مرد کی شکل میں، مرد کے ہاتھ میں، مرد کے پاؤں میں کسی عورت کے لیے اٹریکشن ہے؟ مرد کے بال کیسے ہیں؟ مرد کے اتنی اٹریکشن ہے، یا جتنی اٹریکشن مرد کے پاس کسی خاتون کے لیے ہوتی ہے؟ یہ پاکستان کا ایک صحافی ہے بدبخت، کبھی کبھی کامیڈی بھی کرتا ہے۔ اب اس نے ایک ٹرائل کیا ہنسنے کے لیے، لیکن اس ٹرائل میں مردوں کی فطرت کا پتہ بتایا اس نے کیا کیا کہ اپنی ٹانگوں پہ ویکس کر دیا اور ٹخنوں سے اوپر اس نے تبلیغی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شلوار رکھ دی، اور اپنے ناخنوں پہ نیل پالش لگائی، اور خواتین والا سینڈل پہنا، اور رکشے پہ بیٹھا اور اپنے پاؤں ذرا آگے کر کے بیٹھ گیا۔ اب یہ جوان جتنے بائک پہ آ رہے تھے اور ٹانگوں کو دیکھ رہے تھے، اب ذہن میں کوئی اور تھا، اور سارے سمجھ رہے تھے کہ کوئی لڑکی بیٹھی ہے۔ آگے بڑھتے تھے تو پاؤں لڑکی کے اور سر کسی مرد کا پڑا ہوا تھا۔ یہ دکھانے کے لیے کہ خدا نے ایک خاتون کے ناخن میں بھی مرد کے لیے اٹریکشن رکھی ہے، خدا نے عورت کے بال میں بھی مرد کے لیے اٹریکشن رکھی ہے، اس کے لباس میں بھی مرد کے لیے اٹریکشن رکھی ہے۔ ابھی اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے تاکہ یہ مرد کے لیے اٹریکٹیو چیز بنے، اس کے بجائے کہ یہ مرد کسی ایسے گناہ میں پڑے جس طرح قوم لوط پڑ گئی تھی، ہم جنس گرا بن جائے، یہ مرد خود ارضائی کی طرف چلا جائے۔ خدا نے اس کو صحیح سالم لذت عطا کی کہ مرد کے لیے عورت کو بنایا، عورت کے لیے مرد کو بنایا، اور جذاب بنایا تاکہ اس کی زندگی میں اس خاتون کی ویلیو ہو، ان کے درمیان پیار رہے، محبت رہے، یہ تعلق ان کے درمیان برقرار رہے۔ کہ کیونکہ تمہارے اندر اٹریکشن ہے لہذا تمہاری قیمت ہے۔ جب اٹریکشن ہوتی ہے تو وہ چیز ارزش مند ہو جاتی ہے، اور جب ارزش مند ہو جاتی ہے تو مرد کے لیے اس چیز کی ڈیمانڈ بن جاتی ہے، اور جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی سیل زیادہ ہوتی ہے۔ سونا آپ کور کر کے رکھتے ہو، نہ کبھی کھول کے رکھتے ہو۔ ہیرا آپ کور کر کے رکھتے ہو، کبھی کیوں سونے تجوریوں میں ہوتے ہیں؟ مارکیٹ میں چلے جاؤ، یہ شیشے کی جو چوڑیاں ہوتی ہیں وہ زمین پہ پڑی ہوتی ہیں، قیمت نہیں ہے اس کی اتنی، لیکن کوئی سونا زمین پہ نہیں رکھتا، سونا تجوریوں میں رکھتا ہے۔ کوئی ہیرا زمین پہ نہیں رکھتا، تجوریوں میں رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سونے کے خریدار ہیں، اس کی ویلیو ہے۔ اور یہ بات بھی حق ہے، ہمیشہ کاپی کس کی بنتی ہے؟ جس کی ویلیو ہونا۔ چائنا کے موبائل کی کبھی آپ نے کاپی دیکھی؟ برانڈز کی کاپی بنتی ہے نا، ایپل ہوگا اس کی کاپی بنے گی، سیمسنگ ہوگا اس کی کاپی بنے گی، کبھی بھی فیک چیزوں کی، کبھی بھی جن چیزوں کی ویلیو نہیں ان کی کاپی نہیں بنتی۔ تو کہا کہ تمہارا وجود ایک مرد کے لیے قابل ارزش ہے، خود کو سستا نہ کر، حق مہر ادا کرے گا، تمہارے لیے رشتہ بھیجے گا، مرضی تمہاری ہے تم خود کو اس کے حوالے کرو نہ کرو، فری کی چیز نہیں ہے۔ یہ تمہارے پیچھے بھاگے، یہ تمہارے پیچھے دوڑے، یہ تمہاری منتیں کرے۔ عورت کے لیے ہے کہ وہ ناز کرے، اتنی جلدی نہ مانے، کیونکہ تم سستی چیز نہیں ہو، کیونکہ اٹریکشن ہے، لہذا اس کے لیے کیا رکھا؟ حجاب رکھا، خود کو کور کرو۔ بالوں میں اٹریکشن کا، بال کور کرو۔
ہاتھوں میں اٹریکشن ہے، اگر خوبصورت ہے کسی خاتون کی کا کور کرو، کیونکہ اٹریکشن پیدا ہوگی، وہ تمہاری طرف توجہ کرے گا، تمہیں حاصل کرنا چاہے گا. اور اگر انسان کا نفس اتنا پاک اور پاکیزہ اور باہمت نہیں ہے، انسان جلدی خود کو کھو بیٹھتا ہے. تو کانسیپٹ آف حجاب کور کرنا. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم خاتون حجاب تو کرتی ہے پر اس کانسیپٹ پر نہیں چلتی. کانسیپٹ یہ کہ خود کو ڈھانپو، ہر وہ چیز جس میں اٹریکشن ہے اسے ڈھانپو. اب کیا کیا، سر پہ دوپٹہ رکھ دیا، مثلا لباس تنگ پہنا، تو یہ حجاب نہیں ہوا، کیونکہ حجاب کا کانسیپٹ پورا نہیں ہوا. آپ مجلس امام حسین میں آ رہے ہو پر ہدف امام حسین کو حاصل نہ کرو، مجلس کا کوئی فائدہ نہیں. ہدف امام حسین سوچ کو بلند کرو، ہدف امام حسین اللہ سے دوستی کرو، ہدف امام حسین جہنم سے دور ہو جاؤ، جنت کے قریب ہو جاؤ. ہدف امام حسین حرام سے بچو، حلال کی طرف آؤ. ہدف امام حسین واجب پر عمل کرو، محرمات سے بچو. یہ ہدف امام حسین ہے. مجلس میں آؤں رشوت جاری رہے، مجلس میں آؤں حرام کاریاں جاری رہیں، مجلس میں آؤں شراب پینا جاری رہے، مجلس میں آؤں زنا جاری رہے، مجلس کا کوئی فائدہ نہیں. امام رضا کا فرمان ہے جو اللہ کے دربار میں توبہ کرے اور نیت یہ ہو کہ کل میں پھر جا کے گناہ کروں گا، فرمایا یہ توبہ نہیں کر رہا، یہ اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے. ہر چیز امام بارگاہ بنی ایک ہدف ہے نا، ذکر ہو، گھر بناتے ہو ہدف ہے رہوں، گاڑی بناتے ہو سفر کروں، موبائل لیتے ہو یوز کروں، لیکن چیزیں لو اور استعمال نہ کرو تو کوئی آپ نے اس ہدف پہ عمل نہیں کیا. ہدف حجاب یہ ہے خود کو کور کرو، اپنی اٹریکشنوں کو چھپاؤ. اب نارملی آج حجاب کو فیشن بنا دیا، سر پہ دوپٹہ ہے لیکن نیچے ٹائٹ لباس ہے، جینز پہنی ہوئی ہے، کہتے ہم تو حجاب میں مولانا. بھائی حجاب دوپٹے کا نام نہیں، حجاب کور کرنے کا نام ہے. اپنے حسن کو چھپانا اس کا نام ہے حجاب. اب شیطان کیا کرتا ہے، عورت کو کہتا ہے آپ آزاد ہو. اب کانسیپٹ آف شیطان کو دیکھیں، شیطان عورت کو کہتا ہے تمہاری ڈیمانڈ ہے، جب ڈیمانڈ ہے تو خود کو ظاہر کرو تاکہ یہ سارے مرد تیرے پیچھے لگیں. اللہ کہتا ہے تمہاری ڈیمانڈ ہے پر فری میں خود کو ظاہر نہ کرو. لیکن آج خاتون کے بدن سے اتنا لباس اتار دیا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں رہی، کوئی وقت نہیں رہی. جس کی قیمت تھی، آج نگاہ جو کسی عورت پہ، وہ نگاہ صرف نگاہ شہوانی، نگاہ انسانی نہیں ہے. آج ویسٹرن ورلڈ میں ایک مرد جب عورت کو دیکھتا ہے وہ صرف شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اسلام کہتا ہے پہلے دیکھو کہ یہ انسان ہے، انسانی نگاہ کرو کہ تمہارے سامنے ایک انسان کھڑا ہوا ہے. لیکن آج نگاہ حیوانی ہے. اسلام قدر دے رہا ہے، قیمت دے رہا ہے. تو آج خاتون کے لیے، اب خاتون حجاب نہیں کرتی، اس کی سزا اس کو بعد میں ملے گی، اس کے مرد کو پہلے ملے گی. کہ میں نے کہا انگریز خنزیر کھا کر بے غیرت بنا. انسان کو سوچنا چاہیے میرے اندر سے غیرت کیوں گئی ہے. اتنا مشکل ہے سر پہ دوپٹہ رکھنا، اتنا مشکل ہے جناب زینب کا حجاب کرنا، اتنا مشکل ہے اپنی شادیوں کو مینیج کرنا کہ خواتین الگ ہوں، مرد حضرات الگ ہوں. اللہ گھومنے سے منع نہیں کرتا، اچھے لباس پہننے سے منع نہیں کرتا، سنگار کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن کہتے لمیٹیشنز میں رہو، مردوں میں، عورتیں عورتوں میں رہیں. سب سے زیادہ فساد یونیورسٹی میں کیوں ہے؟ کیونکہ مرد عورت مکس ہیں. ان خاندانوں میں سب سے زیادہ گناہ کیوں ہوتا ہے جن میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے؟ کیونکہ جب آگ اور پیٹرول کو ملاؤ گے آپ گناہ سے بچ نہیں سکتے کہ بندہ کہے میں پانی میں جاؤں لیکن میرا بدن گیلا نہ ہو. یہ حکمت اہل بیت نے سکھائی کہ اگر جتنا خاتون خود کو کور کرے گی اتنی ہوسران مردوں کی گناہ بھری دعوتوں سے بچی رہے گی. جتنا خود کو ظاہر کرے گی اتنا گناہ میں خود بھی پڑے گی اور اس مرد کے ہاتھوں کو اور اس کی نیت کو بھی گناہوں میں آلودہ کرے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. دیکھیے جس طرح اہل بیت کیا ہیں، شعائر اللہ، یاد رکھیے. شعائر کا مطلب کیا ہے؟ مساجد اللہ کے شاعر ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ مسجدوں پہ خرچہ کیوں کرتے ہو، مجلسوں پہ خرچہ کیوں کرتے ہو؟ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں آپ حج پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے گھر میں بیٹھ کے کرو، بھائی حج پہ کیوں جا رہے ہو؟ سال میں اتنے ہزار بکرے، بھینسیں، اونٹ، بیل کیوں کاٹتے ہو؟ یہ پیسے یتیموں کو دو، کسی غریب کا علاج کروا دو. ایک بندے کا حج پہ 14-15 لاکھ خرچہ آتا ہے، کیا ضرورت ہے بھائی 7 چکر لگا کے واپس آتے ہو؟
کہ نہیں، شعائر اللہ ہے، خرچ کرو تاکہ اللہ کی یاد زندہ رہے۔ امام حسین پہ خرچ کرتے ہیں تاکہ یاد حسین زندہ رہے، شعائر۔ یہ حجاب بھی من شعائر اللہ ہے، نماز بھی شعائر اللہ ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے مومنین نہیں ڈرتے۔ کہ مولانا شرم آتا ہے، یونیورسٹی جاتی ہوں ساری لڑکیاں ماڈرن ہوتی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، میں حجاب کر کے جاؤں، اوکورڈ لگتا ہے، بیکورڈ بولتے ہیں۔ کہ مومن نہیں ہے یہ جو کس کی ملامت سے ڈر جائے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میرے اپنے دشمن کے لیے جتنا وہ اپنے باطل پہ بضد ہے تو اپنے حق پہ کیوں نہیں؟ اسے گناہ کرنے میں شرم نہیں آتی، اسے بدن سے لباس اتارنے میں شرم نہیں آتی، اسے 4 مردوں کے ساتھ تعلق بنانے میں شرم نہیں آتی، تجھے اپنے حیا پہ شرم آتی ہے، تجھے اپنے حجاب پہ شرم آتی ہے۔ فاسق ترین شہر میں امام زین العابدین اگر عابد بنتے ہیں، علم بن جاتے ہیں عابدوں کا، کہ وقت کا بادشاہ انتظار میں حجر اسود کو بوسا دوں، لیکن جب چوتھے امام آتے ہیں لوگ راستہ دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ نشانی بن گئے، عباد کی نشانی بن گئے، صلحاء کی نشانی بن گئے۔ حجاب کرنا بھی عبادت ہے، اور کوئی مرد اپنی با حجاب بیوی کو کسی مال میں لے جا رہا ہے، کسی جگہ پہ لے جا رہا ہے، ایک ایسی جگہ، ایک ایسا مال جہاں پہ ساری خواتین نے حجاب نہیں کیا ہوا، یہ ایک با حجاب خاتون جب اس معاشرے میں چلتی، کس کی تبلیغ کر رہی ہے؟ حجاب کی تبلیغ کر رہی ہے۔ ایک نیک نوجوان جب 4 شرابیوں، زانیوں، راشیوں میں جا کے بیٹھتا ہے، یہ تبلیغ کر رہا ہے نیکی کی۔ تبلیغ صرف زبان سے نہیں، اپنے پہناوے سے بھی تبلیغ ہے۔ آپ حجاب کے ساتھ چل رہے ہو، یہ آپ کی تبلیغ ہے۔ چہرے پہ سنت رسول سجا کر چل رہے ہو، یہ آپ کی تبلیغ، آپ کا چلنا عبادت ہے۔ اہل بیت نے صرف لکھ کے اپنے مکتب کو نہیں پھیلایا، اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے، اپنے لباس سے۔ ہر مصیبت میں آپ پڑھتے ہو کہ سیدانیوں کی چادریں چھینی، کیوں اس بات پہ اتنا ایمفسائز کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اہل بیت کے لیے بڑی اہمیت کی بات تھی۔ اور مصائب جناب زینب پہ روئے اور سر پہ حجاب نہ ہو۔ آج یہ جنگ ہے، جنگ شیطان اور جنگ لشکر حسین، کہ واقعاً آج ہم یزید کے لشکر میں ہیں، امام حسین کے لشکر میں۔ یہ عمل سے پتہ چلتا ہے۔ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ مولا ہم کربلا میں ہوتے جان قربان کرتے، ایک آگ کا انگارہ ہاتھ پہ نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ لیکن جناب مسلم ابن عقیل، جناب اوسجا، جناب ہانی ابن عروہ، 90 سال کا بوڑھا، کس قدر انہوں نے اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھا۔ میثم تمار، حجر ابن عدی، ارے دور کیوں جاتے ہو؟ یہی انقلاب اسلامی ایران کو دیکھ لو، شہید حججی جیسے جوان دیکھ لو، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اللہ نے بچہ دیا ہے۔ ماؤں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے 4 بچے قربان کر دیے، ایک بیٹا باقی، کم از کم اسے تو رکھوں کا نہیں۔ اگر ایک عالم کے کہنے پر بچہ قربان آج نہ کر سکوں تو امام زمانہ کے کہنے پر بھی نہیں کر سکوں گی۔ یہ ثابت کیا کہ مولا آپ کا نائب ہے، اگر حکم دے رہا ہے، میں ماں 5 بچے قربان کر رہی ہوں۔ خدا نے تب ان کو عزت دی۔ تو میرے عزیز، یہ مکتب حکمت کا مکتب ہے۔ اب ایک صفت، میرا ایک دوسرا اشرہ ہے، صرف اس کا چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اہل بیت نے اس نیٹ ورک کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جب جوڑ کے رکھا تو کس صفت پہ زیادہ انفسائز کیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک صفت میں نے اصحاب امام حسین کی ذکر کی تھی، صفت بصیرت۔ کیونکہ اگر آپ نے اس نیٹ ورک میں رہنا ہے تو اس نیٹ ورک میں رہنے والے بندے کو اسمارٹ ہونا چاہیے۔ یہ نیٹ ورک بے انتہا اسمارٹ نیٹ ورک ہے، لیکن اتنا ہی سمپل بھی ہے۔ یعنی بہت سمپل چیزیں ہیں، لیکن اگر انسان کی سمجھ میں نہ آئے تو انسان گمراہ ہو جائے۔
چوتھے امام پانچویں امام کی محفل میں جس طرح آپ بیٹھے ہیں لوگ آتے تھے. اس نیٹ ورک کی ابتدا رکھی رسول خدا نے, اور رسول اپنے اصحاب کو اپنی امت کو کلو دیتے تھے کہ جب ہم نہ رہیں اور پریشان ہو جاؤ تو فرما ان چیزوں پہ توجہ رکھنا, دشمن کچھ بھی کرے تجھے گمراہ نہیں کر سکے گا. آپ دیکھتے ہیں نا لشکر امام حسن میں کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ لوگ رک جاتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے مالک علی کو نہیں چھوڑ رہا, عمار علی کو نہیں چھوڑ رہا, ابو ایوب انصاری امیر المومنین کو نہیں چھوڑ رہے, میثم تمار قنبر حجر ابن عدی امیر المومنین کو نہیں چھوڑ رہے, جناب کمیل سر کٹا دیا. کون سی طاقت تھی کہ یہ علی کو نہ چھوڑے؟ کہتے ہیں بصیرت. سامنے بھی وہ لوگ ہیں, آپ یہ مت سمجھیے کہ خوارج کو پتا تھا کہ علی اچھے ہیں تبھی علی کے مقابلے میں گئے. نہیں, خوارج لٹرلی یہ سمجھتے تھے کہ علی باطل پر ہے, دھوکہ کھا گئے. ایک بندہ اپنے بدن پہ بم باندھ کے آتا ہے اور خود کو اڑاتا ہے, اسے کوئی شوق نہیں خود کو مارنے کا, اسے یہ منوایا گیا ہے کہ یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, اسے یہ بتلایا گیا ہے کہ اس کے مارنے سے جنت میں جاؤ گے. کہ افغانستان میں جب ایک بندے کو پکڑا تو اس کی جیب میں چمچ بھی پڑے ہوئے تھے, کا خودکشی اور مارنا تو اپنی جگہ, چمچ کیوں رکھے ہیں؟ کہ مفتی صاحب نے کہا جب مرو گے تو پہلا کھانا رسول خدا کے ساتھ ہے, تو ساتھ میں لہذا چمچ بھی لے دیے تھے تاکہ زحمت نہ ہو وہاں پہ ملائکوں کو چمچ لانے کی. اس قدر برین کو واش کیا جاتا ہے کہ وہ لٹرلی سمجھتے ہیں. وہ مسلمان جو ہمیں کافر کہے یا مشرک کہے, اس کے ذہن کو یہ منوایا گیا ہے کہ یہ اسی طرح ہے. اب سوال یہ ہے وہ پھنسا کیوں؟ کل مجھے کوئی گمراہ کرے, وہ کیسے کرے گا؟ کہ ہمارے جوان بے دین نہیں ہوتے؟ کہ ہمارے اندر محسن نقوی جیسے شیعہ نہیں ہیں؟ کہ ایسے لوگ نہیں جو کہتے ہیں جس محفل میں حجاب والی عورتیں ہوں تو ہم تو جانا ہی پسند نہیں کرتے. نام تو لگا ہوا ہے نا, آگے پیچھے شیعوں کا نام لگا ہوا ہے نا. ملیں گے آپ. یہ پٹڑی سے کیسے اترے؟ ایک بندہ گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ رسول کے ساتھ رہنے والے علی کے ہاتھوں میں رسی باندھ رہے ہیں. جسے رسول یہ کہیں کہ زبیر اتنی غور سے علی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, کہ ایک وقت آئے گا تو علی کے مقابلے میں آئے گا. کیسے ٹوٹے؟ ان کے اندر ایک صفت نہیں تھی, وہ کلو, وہ رمز, وہ راز جو رسول خدا بتا کر گئے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. کہا نا آخری زمانے میں دین کا گلا دین سے کاٹا جائے گا. جس طرح آج شیعہ کو اگر لڑانا ہو تو علی کے نام پہ لڑایا جاتا ہے. جس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہو اسی چیز سے لوگوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. کون سی صفت ہے؟ فرماتے ہیں وہ ہے بصیرت کا نہ ہونا. بصیرت کیا ہے؟ المؤمن کیس, مومن ہوشیار ہوتا ہے. مولا فرماتے کین ہوتا ہے, شارپ ہوتا ہے. جناب مختار کے لیے لفظ استعمال کیا گیا, ان کا فرقہ بنا فرقہ کیسانیہ. یہ لقب رسول نے دیا تھا کہ تیرا بیٹا کیس ہوگا, ہوشیار ہوگا. زیارت جامع کبیر یا ساست العباد اہل بیت کے لیے استعمال کیا گیا. اے بندگان خدا میں بہترین سیاست کرنے والے اہل بیت. لوگ سمجھتے ہیں سیاست یہ ہے کہ جنگ جیتو, فلاں کو مارو, تخت بچاؤ. اہل بیت کی سیاست تک قیامت تک ہوتی ہے. یہ سیاست اہل بیت کا نتیجہ تو ہے آج اتنے شیعہ ہیں کائنات میں. یہ تو بعد میں مارا گیا. پورا ترکی شیعہ تھا, مصر شیعہ تھا, سیریا شیعہ تھا. مصر میں فاطمیوں کی حکومت, سیریا میں فاطمیوں کی حکومت. سب سے پہلی یونیورسٹی الزہرا کے نام سے جس کو الازہر کہا گیا, ترکی شیعہ تھا کہ 7 لاکھ کے قریب شیعوں کو قتل کیا عثمانی حکومت نے. 7 لاکھ کے قریب. تبھی میں جوانوں کو بولتا تھا یہ ڈرامے اس لیے بناتے ہیں آپ کے دل میں عثمانیہ کی محبت ڈالی جائے. کبھی اللہ کا نام لے رہے ہیں, کبھی لا الہ الا اللہ, ایسے عدالت اور انصاف کے قصے سنائے جاتے ہیں. فیک.
جھوٹ بولنا جھوٹ سننا بھی حرام ہے. جنہوں نے قتل کیا شیعوں کا. شاہ عباس کے ساتھ جب ان کی جنگ ہوئی، یہ 40,000 کا لشکر لے کر آئے. شاہ عباس 4,000 یا 7,000 کہتے ہیں لشکر لے کر گیا تھا. واپسی جب ایران کی طرف شاہ عباس کر رہا تھا تو صرف 400 لوگ بچے اس جنگ میں. 400 لوگ سارے مارے گئے. وہاں پر بھی وہ لوٹ نہیں رہا تھا. پھر شاہ عباس کے پاس اس کا وزیر امیر المومنین کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن لے کر گیا کہ تجھے اس قرآن کا واسطہ پلٹ کے آ. لوگ بہت کم بچے ہیں. انہوں نے 5-6 ہزار لوگ گوائے اور وہ 40,000 کا لشکر تھا. 20,000 لوگ وہ مارے گئے. شہید اول شہید ثانی کو قتل کس نے کیا؟ مارا گیا. لاشیں کو جلایا گیا. قبر تک نہیں ہے ان شہیدوں کی. صاحبان کتاب لمعہ جہاں سے آپ کی فقہ کی ابتدا ہوتی ہے. مصر میں فاطمیوں کی حکومت تھی، اسماعیلیوں کی حکومت تھی مصر میں، شام میں. آج مومنین شام جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ساری قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں. جناب بلال کی بھی قبر وہاں، جناب فضا کی بھی. یہ فیک قبریں ہیں، قبریں نہیں ہیں، یہ شبیہیں ہیں. یہ انہوں نے شبیہیں آ کے بنائی تھی. محبت اہل بیت تھی. اب جب میں کہتا ہوں نا 7 لاکھ شیعہ، تو یہ 7 لاکھ اس زمانے کی آبادی سے بول رہا ہوں، آج کی آبادی نہیں. پورا مصر میں کس نے حکومت کی؟ امیر المومنین کے حاکم تھے. مالک اشتر کو مصر کی طرف بھیج رہے تھے. محمد ابن ابی بکر کو کہاں شہید کر دیا گیا؟ مصر میں. احترام صحابہ کی باتیں کرنے والوں کو جرت ہے ذرا اپنے ممبروں سے اپنی قوم کو بتاؤ تو صحیح کہ محمد ابن قاتل کون تھا. حضرت ابو بکر کے نعرے مارنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ جناب ابو بکر کے بیٹے کو کس نے مارا تھا. مارا نہیں، مار کے گدھے کا پیٹ کاٹ کے اس میں ڈالا گیا، پھر گدھے کو آگ لگا دی گئی. یہ توہین وہاں سے شروع ہوئی ہے، یہاں سے نہیں ہے. کون بچا جو صاحب بصیرت تھا، جن کو اپنی تاریخ کا نہیں پتا. اب جب میں کہتا ہوں نا 7 لاکھ شیعہ مارے گئے، بغداد میں 20,000 شیعہ مارے گئے مغلوں کے زمانے میں. مختلف پھر کس طرح سے مغلوں کو ہمارے علماء نے مسلمان بنایا، کس طرح سے ایرانی حکومتوں کو شیعہ بنایا، یہ سارا آپ کے مراجع کا کام تھا. یہ ساری وہ تربیت محمد اور آل محمد تھی کہ ایک طرف کربلا میں نواز رسول کو شہید کر دیا جاتا ہے، صرف ان کے چند نسل میں سے بچے بچتے امام زین العابدین کی صورت میں. حکومتیں ان کی، طاقتیں ان کے پاس، میڈیا ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی خدا آپ کی تعداد میں اتنا اضافہ کرتا ہے، عزتیں آپ کو عطا کرتا ہے. یہ وہ تربیت اہل بیت. کیا سکھایا اہل بیت نے؟ اپنے شیعوں کو بابصیرت بنایا کہ تم نے مختلف زمانوں میں فتنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. تھوڑا اشارہ دوں گا، ایک واقعہ میرے دوسرے ٹاپک کا ہے وہ ایڈ کروں گا، پھر آپ کو یہاں سے بتاؤں گا کہ کربلا میں وہ شقی کس طرح شقی بنا. بصیرت کے لیے نبی نے اس نیٹ ورک میں رہنے والے لوگوں کو کچھ کلو دیے. مثلا مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ کلو دے رہے ہیں، رمز دے رہے ہیں. مطلب اس علی سے کبھی دشمنی نہ کرنا. دوست بھی مانتے ہو نا، مطلب یہ دوستی کے لائق ہے، دشمنی کے لائق نہیں. انا مدینۃ العلم وعلی، یہ جو پڑھ رہا ہوں مصدق شیعہ سنی مانتے ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں شہر علم ہوں اور علی کیا ہے؟ دروازہ. مطلب علم لینا ہو، فیصلہ کرنا ہو، قضاوت میں پھنسو، الجھنوں میں پھنسو تو دروازہ کون ہے؟ علی ہے. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، میں شہر حکمت ہوں، عقل ہوں. اگر حکمت کی باتیں سننی ہو تو کس کے پاس جانا؟ علی کے پاس جانا. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جس طرح ہارون موسیٰ کا جانشین تھا اسی طرح علی تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے کیا تھا؟ ہارون تھا. یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی ٹولہ مارے گا. یہ رمز و راز ہیں کہ جب پھنس جاؤ مشکلات میں. نبی فیوچر کو دیکھ رہے ہیں، امت کو بچانا چاہتے ہیں. بعض جو نوجوان کہتے ہیں یا رسول خدا کلیئر کر کے کیوں نہیں گئے اور امت اتنی لڑ پڑی، الیاذ باللہ نبی نے ہمیں الجھا دیا. نہیں میرے عزیز، یہ کلو دے کر جا رہے ہیں. زمانے پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے. آج آپ کے پاس طاقت ہے، کل کسی اور کے پاس طاقت ہے. آج آپ کی فوج بھاری ہے، آج آپ کا قبیلہ مضبوط ہے. عوام کے لیے نبی کلو دے کر جا رہے ہیں. اے عمار، اے مسلمان، اے محمد کا کلمہ پڑھنے والے، عمار کو کون مارے گا؟ باغی فرقہ مارے گا. پھر علی الحق والحق مع علی،
علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے۔ پھر خندق میں بتا رہے ہیں علم کی بات، علم اسے دوں گا، فضائل امیر المومنین، یہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر مباہلے میں ان کو لے کر آتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کی جھوٹی قسم بھی کوئی نہیں کھا سکتا، یہ جہاں آ جائیں ان کے مقابلے میں جو آئے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کیا بتائیں؟ اور پھر جاتے جاتے کہہ رہے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی بہانہ رہ جاتا ہے امت کے پاس اپنی زوجہ کو یہ کلو دے رہے ہیں کہ اے عائشہ، اے میری زوجہ، اگر فلاں جگہ سے گزرو اور فلاں کے کتے بھونکنے لگیں تو سمجھ جانا یہ راستہ صحیح نہیں ہے، کلو دے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بی بی جب گزرتی ہیں تو ساتھ والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ وہ کتے ہیں نہ وہ جگہ ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں، ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، 4-5 لوگوں کو بلایا، کہ ان سے آپ پوچھئے، ان کو پیسہ کھلایا، انہوں نے کہا نہیں وہ جگہ نہیں ہے۔ اور کیا دے رسول خدا، اور کیا بتا کے جائیں؟ فاطمہ تو بطاۃ منی، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بھائی جوانوں کے سردار ہیں تو مطلب جنتی ہیں، جو جنتی ہے اس کے مقابلے میں کیسے جا رہے ہو؟ اس قدر عقل سے پیدل کہ حسین کو کہہ رہے ہیں بغضاً لأبیک، تیرے بابا کی دشمنی میں آئے۔ ارے جس سے محبت کرنی ہے تو دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ تھے صاحبان بصیر۔ اب بچا کون؟ جس نے عمار بچ گیا، اس نے کہا نہیں علی حق کے ساتھ۔ مالک بچ گیا، کہا نہیں اس سے دوستی کرنی ہے۔ میثم تمار بچ گیا، سلمان فارسی بچ گیا، ابو ایوب انصاری بچ گئے۔ کتنے اصحاب رسول تھے جو امیر المومنین کے ساتھ چلے؟ ابو ذر غفاری، جناب بلال، کیونکہ یہ صاحبان بصیرت تھے۔ رسول کے بعد ایک ایک صحابی کے دروازے پہ سیدہ جاتی ہیں، میرے بابا کا فرمان بھول گئے؟ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کوئی کہتا تھا یاد نہیں، کوئی کہتا تھا کیا ہے، بصیرت نہیں تھی۔ اب امام نے اس نیٹ ورک کے افراد کی تربیت ایسی کی کہ مشکل سے مشکل بات کر گئے لیکن شیعہ سمجھ گئے۔ اب یہ شاید آپ نے سنا ہو، لیکن میں نے آج یہ جہاں بھی پڑھا ہے مجمع کنفیوز۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام، امام ششم دنیا سے جاتے ہیں اور وصیت لکھتے ہیں۔ مجمع پریشان کہ مولا کا وصی کون ہے؟ حاکم منصور دوانقی، ظالم ترین بندہ، اس نے بھی سپاہیوں کو بھیجا، افواج کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ اس امام کا جانشین کون ہے۔ خدا آپ سب کو سامرہ کی زیارت نصیب کرائے۔ سرداب امام میں جب جاتے ہیں نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں 5 سال امام زمانہ رہے۔ 5 سال، کتنی چھوٹی جگہ ہے۔ گھر کی کنیزوں کو بھی پتا نہیں تھا اس گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ کنیزوں کے اندر جاسوس تھے۔ یہ انٹیلیجنس کا نیٹ ورک پرانے زمانے کا نیٹ ورک ہے کہ گھر کے بھیدیوں میں جاسوس بٹھا دیے۔ آخری جانشین ہے، اگر حکما کو پتا چلتا امام کو شہید کر دیتے۔ اب بعض کہتے ہیں اللہ بچاتا، بھائی اللہ نے حضرت موسیٰ کے لیے ان کی ماں نے کتنی زحمتیں کی ہیں نا۔ اللہ دخالت نہیں کرتا، اللہ کی سنت نہیں بدلتی، آپ نے ظاہری اسباب میں خود کو بچا کے رکھنا ہے۔ جہاں بالکل ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر خدا دخالت کرتا ہے۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو مارنے کے لیے فرعون نے حاملہ عورتوں کی شکموں کو پارا کیا تھا۔ خوف تھا یہ بچہ آئے گا میرے تخت کو گرا دے گا۔ تو معصومین چھٹے امام کے بعد ایک ایسا ماحول بنا، پتا چل جاتا کہ امام ہیں۔ اس وقت منصور کے زمانے میں تو مسئلہ ہوتا۔
تو اب سپاہی کھڑے ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ کھڑے ہیں کہ پتہ چلے جانشین کون ہے، اور سپاہیوں کو بھیجا جیسے اعلان ہو جانشین کا پتہ چلے آپ ان کو پکڑ کے لائیں یا شہید کر دیا جائے یا جو بھی۔ اب امام یہ خط لکھ رہے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جن کو بابصیرت بنا چکے ہیں، جن کو تربیت دے چکے ہیں، جن کو کلو دے چکے ہیں۔ ایک ایسا خط جس سے دشمن بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے پر اپنے سمجھ جائیں کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کیسے وہ بتاتا ہوں۔ اب پریشان کہ مولا کا جانشین کون ہے۔ میرے چھٹے امام نے خط میں لکھا کہ میرے 5 جانشین ہیں۔ پہلا جانشین منصور دوانقی۔ اب وہ آئے تھے کس کو پکڑنے کے لیے؟ امام کے جانشین کو، اور امام نے کہا میرا جانشین کون ہے؟ منصور دوانقی۔ دوسرا جانشین والی مدینہ، دونوں ظالم۔ تیسرا جانشین میری بیوی۔ چوتھا جانشین میرا بیٹا عبداللہ ابتح، جسمانی طور پہ امام کا یہ بیٹا معذور تھا۔ 5ویں جانشین موسیٰ کاظم۔ یہ پریشان ہو گئے، بھائی کون جانشین؟ منصور کو جا کے بتایا آپ کو بنا کر گئے، اس نے کہا معاملے کو چھوڑ دو، وہ تو وہیں سے پیچھے ہٹ گیا۔ سیدھے سادے شیعہ پریشان ہو گئے، بھائی منصور کیسے؟ اپنی زندگی میں جس سے مولا اظہار برات کرتے رہے، جس والی کے لیے کہتے رہے، ان کے پیچھے جا کے نماز جمعہ اور نماز بھی پڑھیے تو تمہاری نمازیں غلط ہیں، کہ بعض شیعہ انہی باتوں کو لے کے کہتے ہیں کہ امام کی غیبت میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کے والیوں کے لیے تھا۔ پریشان ہوئے، ابہام میں چلے گئے، بھائی مولا تو کنفیوز کر کے چلے گئے۔ عام بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، جس طرح امت رسول کے بعد کیا ہو گئی؟ کنفیوز ہو گئی۔ ابو حمزہ سمالی جو شیعہ بابصیرت تھا امام کا، دعائے ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کے زمانے سے، قبر امیر المومنین کے کنارے پہ بیٹھا ہے اور تفسیر قرآن کا درس دے رہا ہے۔ کسی نے آ کر کہا کہ ابو حمزہ سمالی تمہارا امام جعفر ابن محمد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہتے ابو حمزہ سمالی نے جیسے سنا غم کے مارے غش کھایا، جب ہوش میں آیا تو پہلا سوال کیا جانشین کون ہے؟ تو فرمایا میرے 5 جانشین ہیں، منصور دوانقی، والی مدینہ، زوجہ، ایک بیٹے کا نام لیا عبداللہ جسمانی طور پہ معذور، اور 5ویں امام موسیٰ کاظم۔ عام شیعہ جو صاحب بصیرت نہیں تھا وہ پریشان ہو گیا۔ ابو حمزہ سمالی پہلے تو بے ہوش ہوئے، جب ہوش میں آئے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ امام وصیت کیا کر کے گئے؟ کون ہے جانشین؟ انہوں نے کہا کہ ابو حمزہ ہم بھی پریشان ہیں کہ جانشین کون ہے۔ پہلے کہا منصور دوانقی، والی کوفہ، زوجہ، بیٹا، اور یہ نشانیاں بتائیں۔ کہ جیسے ابو حمزہ سمالی نے سنا تو پہلا جملہ الحمدللہ الذی ہدانا، کہ خدا کا شکر ہے اس نے جعفر صادق کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ وہ پریشان ہو گئے کہ ہم کنفیوز ہیں کہ امام کون، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کیا عطا کی ہے؟ ہدایت عطا کی ہے۔ کہ کنفیوز وہ ہو جو صاحب بصیرت نہیں، وہ امام جو اپنے لیکچرز میں اپنی باتوں میں یہ کلو دے کر گئے کہ شرائط امامت کیا ہوتی ہیں، کہ یہ 5 نہیں، یہ ان 5 ناموں میں شرائط بھی بتائی ہیں اور ذکر امام بھی کر گئے ہیں۔ شرائط امامت، کوئز کے کوشچنز ہوتے ہیں نا، 5 آپشن دیے جاتے ہیں۔ پہلی شرط امامت کے امام کون ہوگا؟ عادل ہوگا، مطلب ظالم نہیں ہوگا۔ دوسری شرط امامت کے امام عالم ہوگا۔ تیسری شرط امامت کے امام جو امام بنے گا جسمانی طور پر اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی کانا ہے امام نہیں ہو سکتا، معذور ہے امام نہیں ہو سکتا، برس کی بیماری ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو لوگوں کی نظروں میں آتی ہے، کوئی عیب ظاہری اس کے بدن میں ہو تو وہ نہ امام ہو سکتا ہے نہ نبی ہو سکتا ہے۔ اور کہا کہ جتنے اماموں کا ذکر کیا ہے معصومین نے، مثلا کہا کہ 12 جانشین ہوں گے، ایک بھی جانشین میں عورت کا ذکر نہیں ہے، مطلب امام عورت نہیں ہو سکتی۔ کہ اب تو نام بتا، منصور دوانقی ظالم ہے، امام نہیں۔ حاکم والی مدینہ ظالم ہے، امام نہیں۔ جو زوجہ بتائی وہ عورت ہے، امام نہیں ہو سکتی۔ جس بیٹے کا ذکر کیا وہ جسمانی طور پہ معذور ہے، امام نہیں۔ بچ گیا ایک آپشن اور وہ ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام۔
محمد وأجل فرجهم، یعنی پہلے کلو بتا دیتے ہیں. آج مومن پریشان، مولانا کس کو مانے کس کو نہ مانے. کسی جوان نے کہا کہ مولانا امیر المومنین کے زمانے میں لوگ تھے، علی کو دیکھ کے حق سمجھ آ گیا، حسن کو دیکھ کے حق سمجھ آ گیا، آسان تھا. امام حسین کو دیکھا کربلا میں چلے گئے، مولا کی مدد کی، آسان تھا. امام زین العابدین کے امام تو تھا کہ ہم کیا کریں اگر امام پردے غیب میں ہے، ہم کیسے بچیں. اگر امام ہوتے میں امام کے پیچھے چلتا. آج اتنے فرقے، اتنی باتیں، اتنے نظریے، مولانا ہم جائیں تو کہاں جائیں. میں نے کہا علی نہیں تو کیا ہوا، علی کی باتیں تو ہیں. مولا حسن نہیں تو کیا ہوا، وہ باتیں، وہ کلو، وہ با بصیرت کی بصیرت بننے کی نشانیاں جو معصوم نے بتائی ہیں وہ تو تمہارے اندر موجود ہیں. اب یہ اور بات ہے میں پڑھتا نہیں، مجھے ہر چیز کلیئر اینڈ کٹ چاہیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ابو حمزہ سمالی نے اسٹڈی کیا، تفسیر قرآن کا درس دے رہے تھے، شرائط امامت کا پتہ تھا. یا سادہ شیعہ ہوتا منصور دوانیقی کے پیچھے چلا جاتا، اور سادہ ہوتا حاکم کے پیچھے جاتا، اور سادہ ہوتا امام کے معذور بیٹے کے پیچھے چلا جاتا. لیکن جو صاحب بابصیرت تھا وہی حقیقی امام کے دروازے پر پہنچ جاتا. یہی معاملہ امام رضا کے بعد ہوا. امام جواد کی عمر 7 سال، یہ پہلی مرتبہ شیعت پر امتحان آیا کہ ایسا امام بنا جو جسٹ 7 ایئرز کا امام ہے. پرانا مولا کا صحابی، لیکن بصیرت کم تھی. اس نے کہا دیکھیے جناب یہ 7 سال کے ہیں، جب تک بالغ ہو جائیں، امام تو ہیں لیکن ہم انتظار کریں گے جب تک بالغ ہو جائیں، اور جب بالغ ہوں گے تو پھر ہم ان سے مسئلے پوچھیں گے. وہاں امام کا دوسرا صحابی بیٹھا تھا، اس کو گریباں سے پکڑا، کہا تم نے کتنا درس لیا میرے امام سے. ارے جب عیسیٰ کو ماں کے گہوارے میں نبوت مل سکتی ہے تو کیا جواد 7 سال میں امام نہیں ہو سکتے؟ علم من لدنی ہے، یہ اسکول میں نہیں پڑھتے، اللہ کی طرف سے. اعتراض ہے اس کے علم پر کہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دیں گے تو آپ سوال کرو نا امام جواد سے. پھر بوڑھے اصحاب امام رضا بیٹھے اور امام جواد. ہمارے کسی امام نے اتنے مشکل یعنی مسائل حج امام جواد نے بیان کی. مسائل حج کیا کہ سوال کرتے تھے مولا کفارہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا. ایک لمبی حدیث امام نے ان پرندوں کے، ان جانوروں کے کہ فلاں کے شکار کا یہ کفارہ، فلاں. اب ایج امام کی کتنی ہے؟ بہت کم ایج ہے. گریباں سے پکڑا کا تمہاری بسی. اس آہستہ ایک وہ شیعہ، لفظ شیعہ مطلب محب، شیعہ آج کا شیعہ کانسیپٹ نہیں لائیے. شیعہ اس کو کہتے تھے جو علی سے محبت کر. ایک وہ علی سے محبت کرنے والا کہ علی کہیں جنگ پہ چلو، کہے آج گرمی ہے آج سردی ہے. ایک اس زمانے کا محب کہ امام حسین کربلا بلائیں جا نہیں رہا. ایک اس زمانے کا محب کہ امام زین العابدین پہ ظلم ہو رہا ہے دفاع کے لیے نہیں آ رہا. ایک اس زمانے کا امام کہ چھٹے امام کے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے دفاع کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے. یہ آہستہ شیعہ ڈیولپ ہوتا گیا. اب 7ویں امام اتنے سال زندان میں رہے پر شیعوں کا نیٹ ورک نہیں ٹوٹا. آرگنائزیشن آف لا، وکلا اتنے بنائے میرے امام نے، جگہ جگہ ان کو بھیج دیا. 8ویں امام کا زمانہ، ولی عہدی کی دعوت ہوتی ہے، نیشاپور تک آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کاغذ و قلم لے کر آتے ہیں صرف امام کی ایک حدیث کو لکھنے کے لیے. آہستہ ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں. ایک وہ شیعہ ہے جو امام حاضر و حی، جس نے رسول نے جس کو کاندھوں پہ اٹھایا اس کو بلا رہے ہیں کوفے سے، وہ آ نہیں رہا. اور ایک وہ شیعہ ہے جو 7 سال کے امام کو بھی امام مان رہا ہے. ارتقاء فکری طور پہ اتنے ترقی کرتے گئے یہاں تک کہ امام غیب میں جاتے ہیں، امام کے 4 نائبوں کی اتنی اطاعت کرتے ہیں کہ کل والا شیعہ مثلا محب اتنی امام حاضر کی بھی اطاعت نہیں کرتا تھا. پھر ارتقاء اتنا آتا ہے، نائب خاص بھی ختم ہو جاتا ہے، نائب عام آ جاتا ہے. صرف ایک خمینی کے کہنے پر 2.5 لاکھ بچے قربان کر دیتی ہیں مائیں. کیا آج ایک حسن نصر اللہ کے کہنے پر لبنانی قوم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے؟ یہ ارتقاء فکری ہے، یہ اطاعت کا ارتقاء ہے، یہ دشمن شناسی کہ سمجھو کہ دشمن کون ہے، سمجھو کہ دشمن کن ذریعوں سے تمہیں گمراہ. پہلے قرآن نیزوں پہ اٹھایا بنو امیہ نے، پھر حسین کا سر نیزوں پہ اٹھایا بنو امیہ نے. دیکھو ظلم کی ابتدا آہستہ ہوتی ہے نا، کہ میں نے مصائب کے جملے پڑھے نا. پہلے جا سیدہ کے گھر کو آگ لگائی، دیکھیں مسلمان کا ری ایکشن کیا ہے. سیدہ کو حق نہ دیا، دیکھیں مسلمان کا ری ایکشن کیا ہے. مالک ابن نمیرہ کو قتل کیا، دیکھیں امت کا ری ایکشن کیا ہے. خلیفہ کشی شروع ہوئی، دیکھیں امت کا ری ایکشن کیا ہے. دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا، امیر المومنین کو شہید کیا، امت کا ری ایکشن دیکھیں کیا ہے. ظلم بڑھتا گیا. جب یہ امت بالکل خاموش ہو گئی
اب یہ جرت پیدا ہوئی کہ حسین کے سر کو کاٹ کے نوکے نیزہ پہ کھڑا کر دیا، امت خاموش تماشائی کھڑی تھی۔ ظلم کم سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں ختم ہوتا ہے۔ تبھی خدا نے قرآن میں کہا میں بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔ انہی طریقوں سے معصومین نے یعنی وصیت نامہ امام ششم امام جعفر صادق صرف وہ سمجھا جو شیعہ با بصیرت تھا۔ با بصیرت تب بنو گے جب معصومین کے فرامین کو پڑھو گے، اور ان فتنوں میں ہم نے اپنی نسلوں کو کیسے بچانا ہے۔ صرف یہ مت کہو جوان کو نماز پڑھ، نماز کی حکمت بتا۔ صرف اپنی بیٹی کو نہ کہو کہ حجاب کر، حجاب کی حکمت بتا کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ شراب نہ پی، نہیں، یہ سمجھاؤ کہ شراب پینے کے نقصانات کیا ہیں، یہ سمجھاؤ کہ اس حیوان کو کھانے کے نقصانات کیا ہیں، نامحرم سے تعلق کا نقصان کیا ہے۔ موسیقی، گانا بجانا، یہ ڈانس کے پروگرامز، یہ مکس گیدرنگ کتنا ہمارے روح پہ گندا اثر چھوڑتی ہے۔ جب تک آپ نسلوں کو سمجھاؤ گے نہیں، باتوں کو ہضم کرواؤ، دین کو چبا چبا کے نسلوں کو سمجھاؤ، تاکہ کل کوئی دشمن، یہ بچہ جو نمازی تھا کہ مولانا یونیورسٹی کیا خراب ہو گیا، یہ بچی جو با حجاب تھی کہ ہم نے یورپ پڑھنے کے لیے بھیجا، حجاب اس نے اتار دیا، کیوں وہ نہ گمراہ ہوئے شامیوں کے زمانے میں؟ کیوں سامنے موت کو دیکھ کے بھی حجر بن عبید نے امیر المومنین کو نہیں چھوڑا؟ آج اتنا سستا ہو جاتا ہے یہ جوان، تھوڑی سی گناہ کی دعوت پہ خود کو بیچ دیتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کی بنیادوں کو مضبوط نہیں کیا، ہم نے اسے بابصیرت نہیں بنایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ آج لائٹ چلی گئی، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ ایک ملعون ہے، نام ہے شبس ابن ربیع، اس کا ذکر میں کل کروں گا۔ بڑی اس کی زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس کو امیر المومنین نے جنگ نہروال میں اپنا علم بردار بنایا، اور اسی بندے کو یزید نے کربلا کے میدان میں اپنے لشکر کا علم بردار بنایا۔ زندگی کا اتار چڑھاؤ صرف بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اتنا ظلم کیا آل رسول پہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ کم از کم آج تو مسلمان سوچے کہ واقعاً بصیرت پیدا کرے، سقیفے پہ سوچو، جنگ صفین پہ سوچو، جمل پہ سوچو، کربلا پہ سوچو، یہ واقعات کیوں رونما ہوئے۔ جب تک وجوہات کے پیچھے نہیں جاؤ گے تب تک خدا کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ 3 محرم کو ایران میں عادت ہے کہ جناب سکینہ کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے بی بی سکینہ، وہاں مشہور ہے جناب رقیہ۔ تاریخ میں ہے کہ سکینہ لقب تھا، نام کیا تھا؟ رقیہ تھا۔ اور ہمارے یہاں یہ کہ جناب کچھ اور مشہور ہے، لیکن جو تحقیق مختلف تحقیقات ہیں، ملتا ہے یہ بی بی مولا حسین کی وہ بیٹی ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئی تھیں تو ان کی والدہ گرامی دنیا سے چلی گئی تھیں۔ جناب رقیہ مشہور ہیں بنام سکینہ۔ سکینہ لقب کیوں پڑا؟ کیونکہ بچپن میں ماں دنیا سے چلی گئی، تو یہ زیادہ تر امام حسین کے پاس رہتی تھی۔ مولا جب راتوں کو سوتے بھی تھے، کیونکہ ماں نہیں تھی، تو اس بچی کو اپنے سینے پہ سلا کے سویا کرتے تھے۔ اور ان چھوٹی سی بچی کو اتنی عادت ہو گئی کہ ان کو نیند نہیں آتی تھی جب تک بابا کا سینہ نہیں ملتا تھا۔ تو لقب پڑا سکینہ تو ابھی، اپنے بابا کے دل کا چین۔ زینب بابا کی زینت، زین اب اپنے بابا کی زینت۔ اسی لیے پورے سفر میں یہ بچی بابا کے بڑے قریب تھی، نماز ہوتی تو بابا کے ساتھ بیٹھ جاتی، سفر میں بابا کے ساتھ، جگہ جگہ۔ تبھی اہل بیت سب سے زیادہ اگر کسی شہادت پہ روئے ہیں وہ جناب سکینہ کی شہادت ہے۔ ایک مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے جناب سکینہ کے مصائب پڑھے، کہتے خاتون آئیں، ایران کا واقعہ ہے، روئے جائیں کہ مولانا مجھے بڑی بے چینی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب نے مجھے بے چین کر دیا۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ کل میں آپ کی مجلس میں آئی تھی، مجلس ہو رہی تھی، میری 2 بچیاں ہیں، مجلس میں بیٹھی تھیں۔ اب ظاہر ہے بچے ماں سے کبھی پانی مانگتے ہیں، کبھی کیا مانگتے ہیں، تو کہتی ہیں جس طرح میں نے کہا ایران کی مجلسوں میں چائے بھی چلتی ہے بیچ بیچ میں، تو کہہ رہی ہے چائے کا ٹرے آیا اور کچھ خواتین نے چائے، 1 کپ چائے کا بچا،
تو میری جو بڑی بیٹی تھی اس نے کہا مجھے چائے پینی ہے، تو میں نے اس کو چائے دی، چھوٹی والی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ مجھے بھی چائے چاہیے۔ میں نے ایک بار ڈانٹا، میں نے کہا چائے ختم ہو گئی ہے، بعد میں کہا نہیں مجھے چاہیے، بچے ہیں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو کہا مجھے بھی چاہیے۔ ایک بار روکا، 2 بار روکا، 3 بار روکا، کہا اتنا شور کیا اس بچی نے کہ مجھے چائے چاہیے، کہا میں سید زادی نہیں لیکن میرا شوہر سید ہے تو بچے میرے سید ہیں۔ 5-6 بار منع کرنے کے بعد اتنا مجھے الجھانے لگی کہ میں مولانا کی مجلس نہیں سمجھ رہی تھی، تو کہتی مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے تماچا مارا۔ ماں کو غصہ آ جاتا ہے، بچے کو مار دیتی ہیں، کہتے میں نے اسے مارا، تماچا مارنے کے بعد یہ خاموش ہو گئی، بولی نہیں مجھ سے، مجلس ختم ہو گئی، گھر چلی گئی، چپ۔ کہتی مولانا رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے رسول خدا کو دیکھا اور ہاتھ میں چائے کا ٹرے لے کر آئے، کہ میں سید نہیں، میرا شوہر سید ہے، بچے سید ہیں، کہ مجھے چائے کا ٹرے دیا، کہا یہ میری بچی کو پلا، آج کے بعد تماچے میں مارا کر۔ کہ جب سے خواب دیکھا ہے مجھے سکون نہیں ہے۔ مولانا نے سمجھایا، یہ رسول سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ بچوں کو مارا نہ کرو۔ نسلوں کے اتنے فاصلے کے بعد بھی اگر کوئی سید بچی کو تماچا مارے، رسول برداشت نہیں کر رہے۔ ابن زینب فرماتی ہے زندان شام میں جب غسالہ اس بچی کو غسل دینے لگی نا تو کہا اس کی پیٹھ پہ کالے نشان دیکھے ڈر گئی، کہا اس بچی کی ماں کہاں ہے؟ یتیمہ بچی، ماں کہاں آگے بڑھتی؟ بی بی زینب نے کہا میری بچی ہے۔ کہا بی بی یہ بتا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا کیوں؟ کہا اس کی پیٹھ پہ اتنے کالے نشان کیوں ہیں؟ لیکن خدا کی قسم ہے سکینہ کو ان چیزوں کی تکلیف نہیں تھی، کبھی اس بچی نے اس بات پہ نہیں رویا کہ مجھے مارا گیا، تماچے مارے گئے، کھانا نہیں ملا، نہیں، اس بات پہ کبھی شکایت نہیں کی، نہ ہی ان تکلیفوں کی وجہ سے یہ بچی دنیا سے چلی گئی۔ اہل بیت فرماتے ہیں سب سے بڑی تکلیف اس بچی کو یہ تھی کہ اس کے سامنے اس کے بابا کو مارا جاتا تھا۔ جس بچی کی ماں نہ ہو، جو صرف بابا کے سینے پہ پلی ہو، یہ روایت میں نے آج پڑھی کہ جیسے یہ بچی شہید ہوئی، واقعہ لمبا ہے، خود جناب سکینہ کی شہادت بھی امام زین العابدین کہتے ہیں رومی سپاہی ایک خرابے میں اہل بیت کو بیٹھا، ایسی دیواریں جو 2-3 دن میں گر جاتی ہیں، اہل بیت شہید ہو جاتے ہیں، کہ یہ رومی سپاہی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ان کی زبان سمجھ نہیں آتی، لیکن امام ہے ہر زبان کو سمجھتا، کہتے ہیں یہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے ہم نے اس لیے ان کو یہاں رکھا ہے کہ دیواریں گر جائیں، ہم حادثہ شو کر کے بولیں کہ یہ دنیا سے چلے گئے۔ اسی رات جناب سکینہ کی شہادت ہوتی ہے اور بی بی کی شہادت کی وجہ سے اہل بیت کو یہاں سے منتقل کیا جاتا ہے کہیں اور، یعنی منجی بنتی ہیں امام زین العابدین کے لیے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں رات کے اندھیرے میں اس بچی نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتی ہیں کہ بابا آئے ہیں، اسی طرح جس طرح گھر میں سینے پہ سلاتے تھے، سکینہ کو سینے پہ سلایا ہے۔ اب یہ خواب جو کہ نیند سے اٹھتی ہیں، جیسے اٹھتی ہیں تو پھر کہتی ہیں میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ کہتی اتنا روئی کہ اشقیاء کی نیندیں خراب ہو گئیں۔ اس لئی نے کہا یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہ بابا کو یاد کر رہی ہے۔ کہ ایک کام کر، بابا کا سر بھیج تاکہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے۔ اتنے نزدیک سے سکینہ نے بابا کا سر پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کہتی ہے ظالم جب سر لایا تو زینب روکتی رہی کہ بچی کے پاس نہ لے جا۔ دو روایتیں، ایک روایت سر دیکھا، بچی نے ایک لفظ نہیں بولا، اسی چپی میں دنیا سے چلی گئی۔
دوسری روایت یہ ہے کہ سر کو سینے سے لگایا، 2-3 بین کیے کہ بابا اس کا ہاتھ بڑا تھا۔ میرا رخسار چھوٹا تھا۔ آج اس بی بی کی شہادت نہیں پڑھ رہا، صرف رب دے رہا ہوں تاکہ کربلا کی طرف تیرا دل چلے۔ سیدہ زینب فرماتی جب روح پرواز کر گئی تو کہا 7 بیبیوں میں سے زیادہ جو بی بی رو رہی تھی وہ ام کلثوم تھی۔ اتنی تڑپیں، اتنا روئیں، اتنا بلبلائیں کہ بی بی زینب نے کہا ام کلثوم کیا کر رہی ہو؟ ہم بڑے ہیں، ہم نے بچوں کو حوصلہ دینا ہے، اگر آپ ہی حوصلہ نہیں رکھیں گی تو بچے کیا کریں گے؟ ام کلثوم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ کہ بہن زینب ایک منظر یاد آ رہا ہے۔ کہ کون سا منظر؟ کہا جب شام کے بازار میں یہ بچی میرے گود میں تھی، شامی بچوں کے ہاتھوں میں روٹیاں تھیں۔ سکینہ کی نگاہ جب روٹی پہ پڑی نا، آہستہ سے میرے کان میں کہا پتری اماں مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ کہ زینب میں رو رہی ہوں، میں سکینہ کو روٹی بھی نہ دے سکی۔ اسی طرح بابا کے پاس چلی گئی۔ کتنی اہمیت ہے دین خدا کی جس پہ حسین سکینہ کو قربان کر رہے۔ بس یہ سوچا کرو جب کہیں پہ شریعت پامال ہو تو سکینہ کو یاد رکھا کرو۔ آئیے آج ایسے سلام کریں جیسے حسین کو سکینہ نے سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو۔ السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب سب مل کے سلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو اس بیمار بچے پہ جو مدینے میں کبھی اکبر کو یاد کرتی ہے، کبھی بابا کو یاد کر کے روتی ہے۔ امام حسین نے کہا عباس کاغذ و قلم لاؤ، ان بیبیوں کے نام لکھو
جو ہمارے ساتھ سفر پہ چلیں گے. غازی عباس کہتے ہیں میں نے سارے نام لکھے لیکن مولا نے صغرا کا نام نہ لکھایا. مولا کیا صغرا نہ چلیں گے؟ فرمایا عباس میری صغرا بیمار ہے. زینب کو کہو صغرا کی 4 پائیں صحن میں رکھے. ہر بی بی صغرا سے خدا غافل کرے. اس بیمار بچی کو صحن میں رکھا گیا. یہاں ہر بی بی آتی تھی صغرا کو سینے سے لگاتی تھی اور کہتی تھی خدا حافظ صغرا اگر زندگی رہے تو پھر ملیں گے. لیکن جناب صغرا خاموش ہو. ساری بیبیاں خدا حافظ کرتے گئے. آخر میں بی بی زینب کی باری آئے. صغرا کو سینے سے لگایا کہا خدا حافظ صغرا اگر زندگی رہے تو پھر ملیں گے. بچی نے دونوں باہیں پھپھی کے گلے میں ڈالے. روکے کا پھپھی اماں میں سمجھ گئے میرا بابا واپس نہیں آئے گا. میرا علی اکبر واپس نہیں آئے گا. بی بی زینب کو بڑا پیار آیا. روکے کا صغرا تجھے کس نے کہا؟ اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں. روکے کہنے لگی پھپھی اماں میں بیمار ہوں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. آدھی رات کا وقت تھا. میں نے دیکھا آسمان سے نوری ہماری اترے. نوری ہماری سے کالے برقعے میں بی بی باہر آئے. زمین پہ بیٹھے سر میں خاک ڈال کے کہنے لگے اے میرے لال حسین تیری ماں زہرا تجھے کہاں کہاں روگی. وہ کربلا میں رو یا شام کی مولا. زینب کو بڑا پیار آیا. امام حسین کی خدمت میں آئے. فرمایا حسین اگر صغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے میں زینب وعدہ کرتی ہوں خیال رکھوں گے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گے. امام نے کہا بہن زینب میرا دل بھی ہے صغرا کو لے کر چلو. لیکن زینب حسین کی مجبوری سمجھو. حسین کیسی مجبوری بہن زینب جتنے بچے چل رہے کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے کسی کی شکل نانا رسول سے ملتی ہے کسی کی شکل حسن سے ملتی ہے. بہن زینب میرے جانے کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرے سر سے چادر میرے صغرا کی شکل اماں زہرا سے ملتی ہے. میں کیسے برداشت کروں اماں کی شبی شرابی کے دربار شامیوں کی بازار میں. ألا لعنة الله على القوم الظالمين.